نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب نعمتیں اس جہاں میں پیدا کی ہیں، ان میں سے ایک نعمت دلہا اور دلہن کی نعمت بھی ہے۔ آج دنیا کی ٹیکنالوجی انتہا کو پہنچ رہی ہے، بڑے بڑے جہاز بن رہے ہیں، ٹینک بن رہے ہیں، جٹ طیارے بن رہے ہیں، اور کمپیوٹر بن رہے ہیں، روبوٹ بن رہے ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے سامنے ایک کھلونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں دیکھیں جی دنیا کہاں پہنچ گئی، اور آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارا جواب یہ دنیا کہیں بھی نہیں پہنچی، دنیا کمزور ہوئی ہے۔ صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور عظمتوں والا دور تھا، زلزلے آتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا درہ پڑتا تھا، زلزلہ رک جاتا تھا، آگ نکلتی تھی، صحابہ کرام جاتے تھے اور آگ کو واپس پلٹا کے آ جاتے تھے۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم کمزور ہوئے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں آئی، انواع و اقسام کے امراض آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بنا کر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے آج بنائی ہیں، ساری ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے صفر ہے۔ کسی سے کہہ دیا جائے جی آج تو روبوٹ کا دور آیا، آپ کو روبوٹری دلہن کے طور پر دے دیں، ایک روبوٹنی دے دیتے تو کیا قبول کر لے گا؟ کہیں گے 50 ارب کی 50 خرب کی روبوٹنی دے رہے ہیں، کیا پرانا دور روبوٹنی لے لو، یا روبوٹ دلہا دے دیتے ہیں تو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز بنائی ہے اس کے سامنے سارا جہاں صفر پر کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو معصوم بچہ بناتے ہیں، معصوم بچی بناتے ہیں، سارا جہاں مل جائے، سارے جہاں کی سوچیں مل جائیں، سارا جہاں کا دماغ مل جائے، ایک معصوم بچہ بنا نہیں سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ مصور ہے اعلیٰ درجے کا، قدیر ہے اعلیٰ درجے کا، ایسا مصور ہے ہر ایک کو نئی شکل ادا کر رہا۔ ماشاءاللہ آج میں آیا تو حضرت کے خاندان کے کافی بچے نظر آئے، ہر ایک کو نئی شکل۔ حضرت سے پوچھے جب شادی ہو رہی تھی حضرت نے کوئی ذہن میں تھا بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پھر ماشاءاللہ آج کتنے خاندان میں بچے، ہر ایک کو نئی شکل، نیا ترنم دے رہا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے خاندان کتنا پھیل جاتا ہے۔ ہماری جب شادیاں ہو رہی تھی تو ہمیں اندازہ نہیں تھا اولاد ہوگی کہ نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو کس شکل کی ہوگی، اس میں 1% بھی امکان ہمیں نہیں پتا تھا کہ کس شکل کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر قربان جاؤں، شان پر قربان جاؤں، جس کے پاس خرب سے بھی زائد شکلوں کے خزانے موجود ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، وہ کہتا ہے ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ مجھ سے دور دور سے لوگ ملنے آتے ہیں، نئی سے نئی شکلوں والے لال مسجد آتے رہتے ہیں، جب میں دیکھتا ہوں کہتا ہوں سبحان اللہ، یا اللہ یہ بھی آپ نے شکل بنائی ہوئی ہے، یہ بھی شکل بنائی ہوئی ہے۔ ہر شکل تیری عظمت، تیری قدرت کی گواہی دے رہی ہے۔ ہم تو ایک شکل بھی نہیں بنا سکتے، شکل تو چھوڑیے ایک انگلی نہیں بنا سکتے۔ آج بڑی ٹیکنالوجی ہے، خدا نہ خواستہ پاؤں ضائع ہو جائے، آنکھ ضائع ہو جائے تو ہم ایک آنکھ نہیں بنا سکتے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، ان کی آنکھ لال مسجد کے سانحے میں شہید ہو گئی تھی۔ اب انہوں نے آنکھ پتھر کی کافی خرچہ کر کے لگا تو لی ہے، 30-40 ہزار خرچ کر کے، لیکن وہ کہتے ہیں جب ٹھنڈ آتی ہے تو مشکل، دیکھنا تو اس سے ہے ہی نہیں، نظر تو آتا نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ آنکھ ذرا سی لگتی ہے کہ آنکھ ہے۔ اب اس میں مشکل یہ ہے جب گرمی آتی ہے تو وہ آنکھ پتھر کی گرم ہو جاتی ہے، اور ٹھنڈ آتی ہے تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹیکنالوجی کے سامنے سارا جہاں کل بھی عاجز تھا، آج بھی عاجز ہے۔ آج پوری دنیا واپس آ رہی ہے۔ امریکہ برطانیہ کے اندر لوگ بے بس ہو چکے ہیں۔ آج کہا جا رہا ہے جی یونیورسٹیوں کے اندر مخلوط تعلیم ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے۔ آج اس آزادی نے جو ہے برطانیہ اور امریکہ اور ان سارے ملکوں کے اندر جو آپس کی زندگی تھی، گھریلو زندگی، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ ترس رہے ہیں کہ ہمیں کوئی شوہر مل جائے، اور جو ہے وہ شوہر ترس رہے ہیں بیویاں مل جائیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک صحافی سے پوچھا گیا آپ نے کتنے عشق کیے، کتنوں سے عشق ہوا؟ انہوں نے کہا وہ تو لاتعداد ہے۔ جب لاتعداد سے عشق ہوگا تو گھر کی گاڑی کیسے چلے گی؟ اگر لاتعداد سے عشق ہوگا تو گاڑی نہیں چلے گی۔ اس میں نے ایک بیان کیا کہ نکاح پہلے محبت بعد میں۔ جب ہمارے ہاں محبتیں پہلے ہو جاتی ہیں، نکاح بعد میں ہوتا ہے، چلو پھر بھی نکاح اچھی بات ہے، لیکن وہ گاڑی چلتی نہیں ہے، پھر کسی اور سے محبت درمیان میں ہو جاتی ہے۔
مرد کو کوئی لڑکی اچھی نظر آ گئی، لڑکی کو مرد اچھا نظر آ گیا تو گاڑی خراب ہو جاتی ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنی قدرت کا چھوٹا سا منظر دکھایا ہے، یہ اصل نہیں ہے، یہ تو ایک نمونہ اور سیمپل دکھایا ہے۔ یہ دلہن ایک سیمپل ہے، یہ دلہا ایک سیمپل ہے۔ 25-30 سال کی جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، بلکہ شادی کے 10 سال بعد ہی تھوڑے تھوڑے بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، وہ بال شروع ہو گئے سفید ہونے، 10 سال اور گزرتے ہیں پھر اور سفید، بڑھاپا تو پھر بھی ماشاءاللہ لمبا ہوتا ہے، اگر چلے تو الحمدللہ کافی لمبا بڑھاپا چل جاتا ہے، لیکن جوانی بڑی مختصر سی ہے۔ اصل جوانی جنت کی ہوگی، اللہ اکبر، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، حسن ہوگا، ہمیشہ کا حسن ہوگا، ایسا حسن ہوگا فرمایا اگر دنیا میں جھانک لے انسان پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اور پھر جنت میں اللہ تبارک و تعالی وہاں شکلیں بدلنے کا سسٹم بھی بنا دیں گے۔ گرگٹ کو دیکھا ہے؟ گرگٹ جہاں جاتا ہے نا اس کے ہم شکل ہو جاتا ہے، سرخ چیز سامنے ہو سرخ ہو جاتا ہے، سبز ہو سبز ہو جاتا ہے، پیلا پیلا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس میں ایسے سیلز کا سسٹم بنایا ہے کہ رنگ تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں وہاں ایسا سسٹم تبدیل کر دیں گے کہ جنت میں خوبصورت شکلیں لگ رہی ہوں گی، جا کر جیسے دیکھیں گے وہ شکل ویسے ہی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، جیو تو دین کے لیے جیو۔ ہم نے تو آج میرے جمعے میں یہی بیان تھا، اور اکثر والد صاحب کبھی اس سسٹم کے خلاف ہی بیان ہوتا تھا۔ میں نے کہا ہم نے 75 سال سے دھوکہ اور فریب کر رہے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حاکمیت کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور ادھر کہتے ہیں حاکمیت کس کی ہوگی؟ عوام کی، اور عوام کی بھی نہیں ہوتی، کبھی اس کی حاکمیت کبھی اس کی حاکمیت، ملک توڑ کے تباہ و برباد کر دیا، اور غیروں سے پیسہ لے لے کے سود پر ملک کو مقروض کر دیا، اور انتہائی حالات خراب ہو چکے ہیں۔ اس سے ایک اللہ سے رشتہ جوڑو، اس کی خاطر جینے والے بنو اور اس کی خاطر مرنے والے بنو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔